ایک ایسی قوم جس نے پہاڑوں کو کاٹ کر محل بنا دیے، جن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ پتھروں کو جیسے چاہے ویسے تراش سکتے تھے، لیکن ایک دن ان کی پوری قوم کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ صرف 3 دن کی وارننگ ملی تھی انہیں۔ کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ؟ یہ ہے قوم سمود کی حقیقت بھری کہانی۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جو تاریخ میں اپنی شاندار تعمیر اور پھر اپنی تباہی کے لیے مشہور ہوئی۔ یہ قوم عرب کے شمال میں الحجر کے علاقے میں رہائش کرتی تھی، آج جو سعودی عرب میں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس قوم کا نام تھا سمود، اور اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے حضرت صالح علیہ السلام کو۔ قوم سمود بہت طاقتور تھی، انہیں اللہ نے ایسی قوت دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر اور محل بنا لیتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ تم اس کی ہموار زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو، لیکن جیسے جیسے ان کی دولت اور طاقت بڑھتی گئی ویسے ہی ان کا غرور بھی بڑھتا گیا۔ وہ اللہ کی نعمتیں تو استعمال کرتے تھے لیکن اللہ کو یاد کرنا بھول گئے۔ معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق بڑھ گیا، طاقتور لوگ کمزور لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے درمیان سے ہی ایک آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ اپنی قوم میں عزت دار اور سمجھدار مانے جاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، یہ طاقت، یہ دولت، یہ ہنر، یہ سب اللہ کی دین ہے، اس کا شکر ادا کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ لیکن قوم کے سردار اور امیر لوگ منہ موڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تو پہلے ہماری قوم میں امید کا بندہ تھا، کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان خداؤں کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں؟ وہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنا چاہتے تھے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا۔ انہوں نے کہا، اگر تو سچا پیغمبر ہے تو اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھا، اور وہ بھی کوئی عام اونٹنی نہیں بلکہ ایک خاص صفت والی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کی قدرت سے ایک بڑی اور خوبصورت اونٹنی پہاڑ کی چٹان سے نکلی۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے تمہارے لیے، اسے اللہ کی زمین پر کھانے پینے دو۔ ایک دن پانی کا حق اس اونٹنی کا ہے اور ایک دن پانی کا حق تمہارا ہے۔ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف مت پہنچانا ورنہ تمہیں سخت عذاب پکڑ لے گا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن اکثر لوگ، خاص کر امیر اور طاقتور، انکار کرتے رہے۔ کچھ وقت گزرا، وہ اونٹنی قوم کے درمیان رہتی تھی اور لوگ اسے دیکھتے تھے۔ یہ ان کے لیے اللہ کی یاد دہانی تھی ہر روز۔ لیکن قوم کے کچھ سردار اور انکار کرنے والوں کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے آپس میں سازش کی۔ آخرکار ایک دن انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور زندہ رہو، یہ وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن کالے۔ کچھ روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں۔ چوتھے دن صبح ایک زوردار آواز آئی آسمان سے، قرآن میں اسے اسیحا کہا گیا ہے، اور زمین نے زوردار جھٹکے لیے، زلزلہ آیا۔ بس کچھ لمحات میں اس پوری قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ سب اپنے گھروں میں اپنی جگہ پر ہی ہلاک ہو گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تو انہیں وہ چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے ہو گئے۔ وہ شاندار محل، وہ مضبوط تعمیرات، سب کے سب سنسان ہو گئے۔ آج بھی سعودی عرب میں مدائن صالح الحجر کے مقام پر وہ پتھروں میں تراشے گئے گھر اور مقبرے موجود ہیں۔ نبی محمد جب غزوہ تبوک کے دوران اس جگہ سے گزرے تو اپنے صحابہ کو ہدایت دی کہ جلدی سے گزر جاؤ، یہاں رکنا نہیں، اور اگر پانی بھی لینا ہو تو صرف جانوروں کو پلاؤ۔ یہ مقام اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ تو دوستو، قوم سمود کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلا سبق، چاہے کتنی ہی دولت ہو، کتنی ہی طاقت ہو، غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ سب کچھ اللہ کی دین ہے۔
دوسرا سبق، جب سچائی سامنے آ جائے تو اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اپنے بزرگوں کے اندھا تقلید میں حق کو تکذیب نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق، اللہ بہت صبر کرتا ہے مگر جب عذاب آتا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چوتھا سبق، اللہ کی نشانیاں ہر طرف ہیں، طبیعت میں، تاریخ میں، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ سبق اور لوگوں تک بھی پہنچے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔